تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آج صحیح بخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن، اور ہماری حدیث نمبر 418 to 420 تک ہے انشاءاللہ، جس میں ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا 7 زمینوں کے بارے میں، اور آج ستاروں کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ستاروں کے بارے میں، جن سے ہم ٹھنڈی ٹھنڈی، جو رات کو ستارے اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے لگتے ہیں آسمان پہ، اور ان سے روشنی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے، اور ان سے راستہ بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، اور حدیث نمبر ہے 417، ٹھیک ہے؟ سب کے پاس ہے؟ شروع کروں میں؟ موبائلوں میں ہے سب کے؟ ٹھیک ہے۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ 454 مل گئی سب کو؟ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ عن موسیٰ ابن عقبۃ عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حق خسف به یوم القیامت الى 7 اردین۔ تو یہ اس کو یہ میں حدیث لی گئی ہے بشر بن محمد سے، اور اس کو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، ان کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے ہمارے پاس، اور یہ سالم جو ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور کس کے پوتے ہوئے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذرا سی بھی زمین ناک چھین لے گا وہ قیامت کے دن 7 زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ اب یہ دھسنا تو آپ کو پتہ ہے نا، کہ یعنی اندر ہی اندر چلا جائے، باہر نہ آئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسا زمین میں وہ بھور ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انسان دھستا دلدل، وہ دلدل ہوتی نا، دلدل۔ حدیث میں تو آپ نے پڑھا کہ وہ ہوگا لوہے کی جو ہے زنجیر، لوہے کا توق ہوگا گلے میں۔ اب یہ ہے کہ 7 زمین کا بھی پڑھا تھا، اب دوبارہ یہ حدیث میں ہے کہ وہ اندر 7 زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ دھسنا ایسے یعنی کہ اندر اندر جائے اور باہر نہ آئے، ایسا دھسنا ہوتا ہے۔ جیسے زمین کا خسف ہونا، خسف تو سنا ہے، خسف ہوتا ہے زمین دھس جاتی ہے، ہاں، لینڈ سلائڈ ہوتا ہے تو زمین جو ہے خسف ہو جاتا ہے زمین کا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ، گاڑیاں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ دھستی چلی جاتی ہے نا۔ تو اب اس سے ہمیں قیامت کا بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہوگا، اعمال کے مطابق نا اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسے دھسے گا کہ وہ باہر نکل ہی نہ سکے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 419،
حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهابی حدثنا ایوب عن محمد ابن سیرین عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو روایت کیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکرہ، یعنی عبد الرحمن جو ہے حضرت ابو بکر پھر وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کر رہے ہیں. عبد الرحمن جو ہے بی بی عائشہ کے بھائی ہیں اور ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ عبد الرحمن وہی ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا، تو رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض سے ہو، کیونکہ سارے ارکان کر سکتے ہیں اور صرف وہ طواف زیارہ اور طواف قدوم نہیں کر سکتے. تو وہ سمجھ گئے تو کہنے لگے حیض سے ہو، تو جی رونے لگی کہ میں حیض سے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اطمینان دلایا کہ سارے ارکان ادا کر سکتی عورت جو ہے نا. کہنے لگے تم فرمانے لگے سارے ارکان ادا کرو، اس کے بعد جو طواف ہے نا وہ چھوڑ دو جب تک پاک نہیں ہوتی ہو. پھر وہ جب پاک صاف ہو گئی تو ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ تم مسجد تنیم لے جاؤ اپنی بہن کو، اور وہاں سے انہوں نے پھر احرام باندھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ مسجد تنیم سے باندھتے ہیں نا سب جگہ کے. وہ آپ جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو سعودی ایئر لائنز اور جو مسلم ایئر لائنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جو احرام باندھ لیں. میقات ہوتے ہیں نا، میقات ہوتے ہیں. تو مسجد تنیم، ماشاءاللہ مجھے مسجد تنیم کے پاس بھی رہنے کا اتفاق ہوا ہے. شوہر اور داماد تو آفس میں ہوتے تھے، تو میں اور افاق تو جب جی چاہتا تھا بس اللہ کی ایک نعمت کو کہتے ہیں نا کہ ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ شرف بھی حاصل ہوا. گھر مسجد تنیم کے پاس تھا میری بیٹی کا، تو مسجد تنیم بھی نہیں جانا پڑتا تھا، حالانکہ بہت قریب تھی کیونکہ حدود میں تھے نا، میقات میں گھر تھا. احرام باندھتے تھے دونوں ماں بیٹیاں، بس پکڑتے تھے چلے جاتے تھے 4 اسٹاپ بعد 5 اسٹاپ بعد حرم شریف کے پاس بس اتار دیتی تھی. ماشاءاللہ واپسی میں پھر جو بھی آتا تھا ہمیں لے جاتا، جو بھی مرد آتے تھے اپنی گاڑی وہاں سے گزارتے ہوئے گھر کے مرد لے لیتے تھے الحمدللہ. تو مسجد مکہ والے جو ہے نا مسجد تنیم سے باندھتے ہیں نا، میقات ہوتی ہے نا مسجد تنیم. تو وہاں گئے تو یاد آئی حدیث کے. پھر اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شوہر ہی جائے. دیکھے کر کے دکھا دیا کہ بھائی کے ساتھ بھی جا کے، محرم کے ساتھ بھی جا کے ہم عمرہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ اپنے بہن کو لے جاؤ. پھر انہوں نے ان کے ساتھ گئیں اور ان کے ساتھ ہی پھر جو طواف جو تھا نا وہ ارکان اپنا پورا کیا ماشاءاللہ. تو عبد الرحمن ان کے بھائی. تو عبد الرحمن جو ہے اپنے والد ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استرا کہیئتی یوم خلق السماوات والارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا. ٹھیک ہے، جیسے آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے تھے. السنت اثنا عشرہ شہرن، اثنا عشر کہتے ہیں 12 مہینے، کہ 12 جو آسمان بنائے تھے. بس برس 12 مہینے کا ہوتا ہے نا، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. السنت اثنا عشرہ شہرن، کہ برس 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرام مہینے ہوتے ہیں نا. ثلاثۃ متوالیۃ ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، کہ 4 مہینے ہوتے ہیں حرام مہینے ہوتے ہیں. تو 3 تو پے در پے ہوتے ہیں، ایک کے بعد چلے آ جاتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم. اور چوتھا مہینہ جو ہے نا ساتھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ رجب ہے، جس کی مدر جو تھے نا، مدر قبیلہ تھا، وہ کافر تھا. مدر قبیلہ بہت تعظیم کرتے تھے حرام مہینوں کی. تو یہ لوگ بہت تعظیم کرتے تھے نا، اس میں نا لڑائی جھگڑے کچھ نہیں کرتے تھے، ڈکیٹی نہیں کرتے تھے، قافلے نہیں لوٹتے تھے، بہت حرمت تھی. تو اچھا اب وہ مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ رجب آتا ہے. ابھی بھی رجب آیا اور شعبان جمادی الاخر گیا نا ہمارا، جمادی الثانی جس کو بولتے ہیں. جمادی الاول تھا، پھر جمادی الثانی یا جمادی الاخر گیا. اب کیا آیا؟ رجب چل رہا ہے نا، اب شعبان آئے گا. تو رجب کس کے درمیان میں آتا ہے؟ جمادی الاخر کہہ لیں، جمادی الثانی کہہ لیں، اس کے درمیان میں رجب آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے. اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت کا آغاز جو ہوا تھا نا اسی دن ہوا جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے اسی دن سے یہ حساب کتاب مہینے اور وقت کا آغاز بھی ہو گیا، اور غیر متفقانہ تبدیلی صحیح کر دی گئی۔ انہوں نے کیسے تبدیلی کی تھی؟ انہوں نے ایسے تبدیلی کی تھی کہ عرب کے لوگوں کی جہاں اور جہالت، بہت جہالتیں تھی نا عرب کے لوگوں میں، تو وہاں یہ بھی تھا کہ محرم کو سفر کر کے کہہ دیتے تھے، اور ذی الحجہ کو محرم کی غرض جب، یعنی کچھ عجیب خط مچا رکھا تھا انہوں نے۔ کس طرح کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح مہینے بتلا دیے، زمانے کے گھوم آنے سے یہی مطلب ہے جو اصل مہینہ اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اسی حساب سے اب صحیح مہینہ قائم ہو گیا تھا۔ یعنی یہ کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جدال قتال سب کچھ حرام تھا نا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے محرم کو سفر بنا دیا کہ محرم میں تو منع ہے نا، تو چلو اس کو سفر، اب یہ محرم کے مہینے کو کہہ دیتے یہ سفر ہے، اس کو جائز کر دیتے تھے، ان کو جو ان کے غرض ہوتی تھی لڑائی جھگڑے کی وہ کر لیتے تھے، کسی بھی مہینے کو حرام کر لیتے تھے۔ یعنی جو حلال حرام مہینے تھے نا، کیا کیا تھے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو محرم کو جیسے لیٹ سے محرم کو کہہ دیتے کہ سفر ہے، کوئی بھی مہینہ قرار کر کے اس میں یہ کام کر لیتے تھے جو مناتے کرنے کو نا۔ تو آپ وسلم آئے تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وقت اسی وقت آ گیا، یعنی سب ممنوع قرار دے دیا گیا کہ ان حرام مہینوں میں تو حرام ہی ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے، اس کسی مہینے کو حلال نہیں قرار دے سکتے، جو ہے وہ وہی ہے نا۔ جب سے زمین آسمان پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا ہے، یہ کچھ ہم لوگوں نے نہیں کیا، یہ 12 مہینے اللہ نے ہی رکھے، اور حلال مہینے بھی اللہ نے ہی رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث 420 ہے، حدثنی عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انہ قاسمتہ اروا فی حق۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس کو اس حدیث لی گئی عبید بن اسماعیل سے لی ہے امام بخاری نے، اور یہ جو ہے نا سعید ابن زبید ابن عمرو بن نفیل، ٹھیک ہے، ان کی زوجہ کا نام ہے ام جمیل، ٹھیک ہے۔ کون تھی ام جمیل؟ ام جمیل عمر بن خطاب کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی بہن تھی۔ ہاں جی، تو اب یہ وہی زید ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر اسما، کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ یہ تو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یہ جو ہے نا زید بن عمر بن نفیل، اور ام جمیل کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، عمر بن خطاب کے یہ جو ہے بہن ہے، یعنی یہ بہنوئی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون ہے؟ بہنوئی ہے، کیونکہ بہن سے شادی ہوئی تو بہنوئی ہے۔ اب یہ بہت جو ہے اول دور کے اسلام لانے والوں میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ عشرہ مبشرہ جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، عمر بن خطاب کے جو بہنوئی ہیں۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے بیت الارقم میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گئے، بیت الارقم میں داخل ہوئے تھے نا اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا کہ ایک دن آپ سب کو یہ جو بتا رہی ہوں اسما کہ راستے میں جانے لگے، کہنے لگے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان کی یعنی خبر لے رہا ہوں، مسلمان نہیں تھے عمر بن خطاب، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو راستے میں کسی جا رہے تھے بیسیکلی، ابو جہل نے ان کو بہت سارا برائٹ کیا تھا کہ اگر آپ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کچھ قتل وغیرہ کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو اتنا میں یہ انعام، جی وہ غصے میں جا رہے تھے جی کرنے، ان کو سب چکتا ہے۔ ہاں جی، وہی بات ہے کہ وہ غصے میں جا رہے تھے تو کسی نے وہی بات ہے کہ راستے میں کہا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے بہنوں کی تو خبر لو، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بہن پڑھ رہی تھی، بہن نے دیکھا جیسے ہی بھائی آ رہے قرآن کو بند کر دیا، وہ آواز سن لی تھی انہوں نے، یہ قصہ تو سب کو مشہور ہے نا، اسلامیت میں بھی پڑھا ہے، بچپن میں بھی اپنے پڑھا ہے، ہمارے کورس میں تھا نا، سب کو معلوم ہے نا یہ۔ تو کہا کہ جو ہے تم کیا پڑھ رہی تھی، اور کچھ انہوں نے ہٹ بھی کیا، کچھ مارا بھی، ہاتھ بھی لگایا، مطلب جب دین نہیں تھا تو کیسے تھے، دیکھے نا۔ تو یہ وہی واقعہ ہے، یہ واقعہ تو وہ نہیں ہے جیسے بتا رہی ہوں آپ کو، واقعہ تو کچھ اور ہے کہ جو زمین کا جھگڑا ہم پڑھے نا، زمین کے متعلق ہے۔ تو اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ یا ابو جہل میں سے کوئی ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بات سنی، عمر بن خطاب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے نا، کیونکہ اپنی بہن کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ہاں، ہم لوگوں نے پڑھا تھا اپنی بہن کو لہو لہان بھی کر دیا تھا کہ تم وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح مذہب ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں نا،
تو یہ وہی بہنوئی ہیں. اب ان کا جھگڑا ہو گیا کسی سے. کس سے ہوا؟ اروا ہے، ایک خاتون ہے اروا بنت ابی اوس، ایک خاتون ہے اروا بنت ابی اوس. تو وہ کہ انہو خاصمت، خاصمہ کہتے ہیں، خاصم کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو. تو ان کا زمین کے معاملے میں کس سے ہو گیا؟ اروا بنت ابی اوس سے. فی حق زعامت انہن تقصہ لہا الی مروانہ. تو کیا ہوا کہ اروا بنت ابی اوس نے ان سے ایک زمین میں جھگڑا کیا. کن سے کیا؟ ان سے عمر بن خطاب کے بہنوئی سے، زید بن عمرو بن نفیل سے جھگڑا کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ زید نے میری زمین چھین لی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہ انہن تقصہ لہا، کہ اس سے میری زمین چھین رہی ہے. فقال سعید انن تقص من حقها شیئا، کہ وہ کہتے کہ کیا میں ان کی زمین لے لوں گا. زید کہتے کہ میں کیسے ان کی زمین لے سکتا ہوں، کیا میں ان کی زمین لے لوں گا. تو یہ مقدمہ مروان کے پاس گیا. مروان اس وقت مدینہ کے حاکم تھا، وہ مدینہ کا حاکم تھا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اشہد لسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو. تو سعید نے کہا کہ بھلا میں اس کا حق دبا لوں گا، میں گواہی دے، دیکھیں اشہد لا الہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اخذ شبرا من الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جو کوئی بالش بر زمین لے گا. شبرن کس کو کہتے ہیں؟ بالش بر. شبرن یہ دیکھیں بالش بر زمین لے گا، من الارض ظلمن، ظلم سے جو کوئی بالش بر زمین لے گا، فإنه یطوقہ یوم القیامت من سبع اراضین. کہ تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. قال ابن ابی الزنادی عن ہاشم عن ابیہ قال قال لی سعید بن زید دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن ابی زناد نے ہشام سے یوں روایت کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پھر یہی حدیث بیان کی. دوسری روایت سے بھی آپ کو بتا دی حدیث. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے تو بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا نا کہ 7 زمین ہوں گی. آپ نے سنی وہ ریکارڈنگ کہ وہ ایک زمین میں جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ زمین کے 3 کور ہوتے ہیں نا، ایک مینٹل ہوتا ہے، ایک سرفیس ہوتا ہے، ایک اس کے اندر لاوا ہوتا ہے، کاپر ہوتا ہے، ساری میٹل ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، دھاتیں ہوتی ہے، تانبا ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، اور پھر جو ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر زمین پہ عمارتیں بھی ہیں، ٹاورز بھی ہیں، سارا پڑا تھا نا، کتنا کچھ ہے نا. جانور بھی ہے، مردہ بھی ہے، زندہ بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، ویجیٹیشن بھی کر رہے ہیں، یعنی کتنا بوجھ ہے زمین پہ نا. تو ایسی 7 زمینوں کا بوجھ ہوگا اس کے گلے میں، جو ایک بالش بھی زمین ہتھیا لے گا نا. تو یہ بہت ڈرنے کی بات. اور پھر ہمارے گناہ بھی ہے، اتنی ہیوی زمین اور کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وراثت بھی نہیں دیتے. اس میں یہ بھی بات آ گئی نا کہ ہتھیانے کے علاوہ وراثت بھی جو والدین مر جاتے ہیں اس کی نہیں دیتے ہو. کیا کہ باہر کے ملکوں میں تو یہ تو اتنے ڈالر اور اتنے ریال اور ان کی تو ملٹیپل ہو جائے، ان کو کیا دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہیں بھی ہو، کتنا بھی امیر ہو، والدین کی جائیداد سے ضرور ملے گا حصہ سب کو. بیٹے کو تو بیٹیوں سے 2 گنا ڈبل ہوتا ہے نا. اس کو 1 لاکھ ملے گا تو اس کو لیٹ سے اس کو 2 لاکھ ملے، مثال کے طور پر مثلا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. ورنہ دیکھیں صرف ایک بالش زمین پہ کیا ہوگا، 7 زمینوں کا طوق ہوگا، اور سونے کا وہ لوہے کا طوق بھی ڈالا جائے گا کہ گردن ادھر سے ادھر انسان نہیں کر سکے گا. گلے میں طوق ہوگا لوہے کا 7 زمینوں کے برابر. تو یہ ہم نے یہ 2 حدیثیں ہم نے پڑھی اس طرح کی جو عذاب ہوگا. تو کہاں کہ ایک بالش، تو کہاں کہ وہ پورے کے پورا وراثت نہیں دیتے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں بیٹیوں کو ہم نے جہیز دے دیا وراثت نہیں. نہیں، اللہ نے رکھی ہے وراثت. کہتے جہیز دے دیا ختم، شادی کر دی ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہم دوسرا باب شروع ہوتا ہے. اچھا اب کیا، اچھا اب یہ ایک اور واقعہ ان کے متعلق آتا ہے. یہ جو ہے نا ان کے بہنوئی سعید ابن زید ابن عمرو بن نفیل نا، سعید جو ہے، سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب اس عورت نے ان پہ الزام لگایا نا، تو یہ تو ماشاءاللہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عشرہ مبشرہ آپ کو پتا ہے وہ ہے جس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اور جب آپ دارالعلقم میں آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، اول دور کے مسلمان تھے، السابقون الاولون میں سے تھے. ٹھیک ہے. تو ان پر جب اس عورت نے یہ الزام لگایا تو انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ نے بدعا کی کہ یہ عورت جو ہے نا جب تک نہ مرے، جب تک نابینا نہ ہو جائے، اور جو ہے جب تک نہ مرے جب تک اس کا قتل نہ ہو.
ان کی بد دعا قبول ہوئی، کیونکہ زمین کا الزام لگا دیا تھا اس پہ، ان کی بد دعا قبول ہوئی اور وہ گھر میں ہی اس کا قتل ہو گیا، اس عورت کا، اروا کا۔ پھر جو ہے کیونکہ یہ جھوٹا الزام تھا تو ہمیں نہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگانا چاہیے کسی پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ عداوت کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست کے ساتھ عداوت کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اور دیکھیں اس عورت کے ساتھ کیا ہو گیا، قتل بھی ہوئی، گھر میں ہی نابینا بھی ہوئی اور گھر میں ہی قتل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جس سے بدلہ لینا چاہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور ناحق الزام لگانا نہیں چاہیے، خاص طور پر جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، دین میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے دین والے ہوتے ہیں نا، تو خاص طور پہ دین والوں کے بارے میں تو بہت احتیاط برتیں، وہ کبھی بھی نہیں کنچ کرنا چاہیے۔ اور زبان کو تو ویسے بھی ہمیں بہت سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ایک زبان ہی ہوگی نا کہ دوزخ میں لے جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہمیں، اور سائنس اب پروف کری کہ 360 جوڑ ہے۔ تو 360 جوڑ جب صبح اٹھتے نا تو زبان سے کہتے کہ تم چپ رہنا، تم نے اگر کچھ ایسی بات کہہ دی تو ہم سب جلیں گے تمہاری وجہ سے، پورا جسم جلے گا۔ اور 360 جوڑ کا کفرانہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے اشراق پڑھ لی، دوحا پڑھ لی، 4 رکعت بھی پڑھ لی تو 360 جوڑ کا کفرانہ ہے، 8 پڑھ لی تو جنت میں گھر بنے گا، 12 رکعت پڑھ لی تو سونے کا محل بنے گا جنت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں بہت زیادہ ہمیں ویسے بھی اللہ والوں کے لیے تو کبھی نہ کہ صبح اٹھی جلدی، اس کا تو کام ہی کچھ نہیں ہے، اکثر سننے میں آتا ہے صبح اٹھتی، اب ہمارا گھر بھی کوئی ذرا سا بھی گندا دیکھ لے نا بس یہ کہے کا فائدہ، ہم تو اس سے اچھا گھر صاف رکھتے ہیں۔ تو صبح اٹھتی ہیں یہ تو ساری محلے والیاں پتہ نہیں کیا ہے، یہ 4-5 شہناز عظمیٰ اور سائمہ اور یہ ساری نزہت اور یہ جمع ہو جاتی ہیں، روز برقع اوڑھا، اس کا پہنا اور چل دی ہیں اپنی کتاب لے کے، اور ذرا ان کے تو یہ حال دیکھو، انہوں نے تو یہ بات کی، یعنی ہماری غلطیاں بھی بہت ڈھونڈی جاتی ہے، بہت پکڑی جاتی ہے۔ کہتے کہ ایسے کہہ رہی ہیں تو پھر ایسی محفلوں میں جانے کے لیے ہاں لیکن ہم دیکھا جاتا جی ہم کو مائکروسکوپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی غلطی ہوگی۔ اور بچے نے کوئی ایسا نکل گئی بغیر دوپٹے کے، کیا ہم گھر میں کوشش نہیں کر رہے؟ ہمیں شوق نہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ جنت میں چلیں؟ بالکل شوق ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو دین کا درس دے رہے ہیں یا جا رہی ہوتی وہ کوشش ہی تو ہے ان کی کہ کچھ ہم بھی بدلیں، ہم کیا سارے ہی بدل جائیں تو ہمیں دیکھ کے شاید گھر والے مت اللہ کرے بدل جائے، ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، تو کبھی بھی نہیں بولے کسی کے خلاف، کچھ نہ بولے، ہے نا؟ تو بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، دیکھیں کیسے ان کی بدوا، کیونکہ آہ تو ضرور لگتی ہے، چاہے بدوا نہ دینی تو نہیں چاہیے، بدوا نہ بھی دینا تو آہ ضرور لگ جاتی ہے، کسی کو ناحق آپ باتیں کرے وہ دل میں رو رہا ہوتا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، بھائی انسان ہے نا، فیل تو کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں اب یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہے کہ کتاب تو بد الخلق ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری کا یہ اسلوب ہے، کتاب بد الخلق ہے، لیکن وہ اس میں ڈیفرنٹ باب لاتے ہیں۔ اب وہ باب لائے ستاروں کا کون سا باب لائے؟ ستاروں کا باب لائے نا، تو مختلف موضوع لائیں گے، وہ اس باب میں کیا ہوگا، باب بدلتا جائے گا اور موضوع کیا کہیں گے، ٹاپک، وہ دوسرے ٹاپک لاتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر امام بخاری کا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک چھوٹی سند لاتے ہیں، اس سے آپ اویئر ہو جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی حدیث ہوتی ہے، پھر بعد میں ایک بڑی سند بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑی سند بھی آ جاتی، پھر جیسے کتاب بدل خلق پڑھ رہے ہیں تو خلق کے جتنے الفاظ آیات قرآن میں استعمال میں پوری آیت نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک ایک ورڈ دے رہے ہیں آیت کا نا، تاکہ جتنی تخلیق کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھی ہے وہ ایک ایک ورڈ دیتے ہیں، تاکہ اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ورڈ پھر ہم جا کے کھولیں، آیات بھی کھولیں اور اس کی تطبیق کریں اور دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پوری آیت لکھیں گے تو قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے نا، قرآن تو نہیں ہے تو حدیث ہے نا، تو اسے انہوں نے اس طرح بھی جمع کیا ہے نا۔ مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قتادہ نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا، ابن عباس نے یہ کہا، تو مجاہد تو تابعین ہے نا، تو تابعین نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صحابی نے کہا، پھر عربک جو قرآن کی عربک اس کا عربک میں ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کتاب ضرور خریدیں، کیونکہ کتاب کا نعم البدل تو کتنے آپ sunna.com کھولیں، حدیث.com، بہت کچھ کور ہو رہا ہے ہمارا، ابھی مجبوری ہے کتابیں نہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی ورژن خرید لیں، چاہے وہ دارالسلام میں آپ لوگ جائیں اور sunna.com سے کمپیئر کریں، کہ جو اوپر کا جو یہ سارا دے رہے ہوتے ہیں نا ایکسپلینیشن، شروع کرنے سے پہلے جو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ نہیں، تو آپ خرید لیں، کیونکہ فائدہ بہت ہو، خالی اردو میں جیسے آپ کیسے بول رہے ہیں میں کیسے بول رہی ہوں ورڈز کا فرق آ جائے گا، لیکن بہت کچھ آپ لوگ مس کر رہے ہیں نا۔
تو چلے پھر باب فی النجوم، ستاروں کا بیان. وقال قتادہ، اور قتادہ نے بیان کیا. قتادہ کون ہے؟ تابعی ہیں. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کو دیکھا صحابہ کے بعد جو جی، جو صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے بعد جو ہوتے ہیں. اور تبع تابعین، وہ کے بعد جو جو تابعین جو تابعین کے بعد ہیں، جنہوں نے تابعی کے بعد ہے، جنہوں نے تابعی کو فالو کیا، تبع تابعین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ والی حدیث تو نہیں ہو، یعنی جو میں پڑھ رہی ہوں نہیں ہوگا نا آپ لوگوں کے پاس؟ ہے پیراگراف جو ہوتا ہے. پیراگراف ہے، ہاں تھوڑے سے فرق سے ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کھول دینا نظر، آپ کو مل گیا. ہاں نظر بین کو مل گیا. جو پیراگراف 59 پہ جائے گی نا آپ، تو وہ اوپر ہوگا کہ آیت کریمہ سورج اور چاند، یہی ہے. ہاں ان کو ڈھونڈ دے تو ان کو بھی ذرا بتا. چل ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک، تو آپ کے پاس ہے فرینا؟ ہاں، ورنہ تو پھر مزہ کلاس کا فائدہ نہیں ہے نا. عربک متن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. وقال قتادہ، اور قتادہ نے بیان کیا. قتادہ جو تابعی ہیں. سورۃ الملک میں جو آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ٹھیک ہے، کہ اس آیت کی تفسیر میں سورۃ ملک میں جو آتا ہے ہم نے نزدیک والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ہے نا، آراستہ کیا ہے. تو خلق هذه النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے بنایا. اب انہوں نے آیت لی کہ ہم نے آسمان دنیا کو، انہوں نے لکھا نزدیک والے آسمان. آسمان دنیا ایک ہوتا ہے نا، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے آسمان دنیا. اگر آپ آسمان دنیا کے متعلق کوئی بتائے اور لوگ آپ کو کہے کہ بتاؤ بھلا آسمان دنیا کہاں لکھا ہوا، تو آپ کہیں کہ سورۃ الملک میں ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ، ہے نا، بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے نزدیک والے آسمان کو، دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے بنایا. اچھا، اب یہ جو سماع دنیا ہے نا، ہم ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں تہجد کے وقت. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی نا کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے، وہاں بھی آتا ہے آسمان دنیا. اب آسمان دنیا جو آپ نے جو پڑھا تھا نا الاسراء والمعراج میں، ٹھیک ہے، کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے، دوسرے پہ یہ آیا اور دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت یحییٰ وہ ملے. تیسرے پہ جو ہے یوسف علیہ السلام ملے، جو کہ آدھا حسن لیے ہوئے. تو یہ اس کے اوپر کے سماوات ہیں. یہ آپ کی دنیا، سماعت دنیا کے اوپر کے سماوات ہیں. سماعت دنیا جو ہے اس کے اوپر کے آسمان ہیں. سمجھ گیا نا. یہ کہیں آدم علیہ السلام اور ادریس اور یحییٰ اور یوسف علیہ السلام، یہ آپ کے دنیا کے جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے چراغ اور ستارے رکھے وہاں نہیں ملاقات ہوئی. 7 آسمان ہے نا، اس کے اوپر کہیں ملاقات ہوئی. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ میں نے کہا کل ہی پرسوں ہی درس ہوا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کیا سمجھتی ہو، پورا ہو گیا درس؟ اتنی اس میں ہے کہ جنت میں کیا دیکھا، دوزخ میں کیا دیکھا، وہ تو ایک جیسے کہ علماء نے ایک بنا لیا ہے کہ سارا آیتوں سے اس سے جی، لیکن اس کو لے کے بیٹھے تو 3-4 سیشن ہمارے چلے جائیں. پھر اس میں کافی ظاہر فقہی باتیں بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ چھوٹی سی فقہ کی بات، کیونکہ آپ تو سمجھ نہیں بیٹھے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے، اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے. تو آپ کیا سمجھی اس سے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں. جیسے ابھی اس وقت ہم لوگ بیٹھے نا ٹیک لگائے ہوئے، بیت المعمور پہ جو کعبہ ہے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے. پڑھا تھا نا، ہر سال پڑھتی ہیں. ہاں ہاں. تو یہ بتائیں اس جملے سے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. نہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے. ایک لگا کے بیٹھنے کا کیا مطلب؟ کیا ان کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہے؟ نہیں کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ وہ کہ کعبے کی طرف بیٹھ نہیں کرو، کچھ نہیں جی، یہ پہنچ گئی. لگا کے بیٹھے تو اب نیکسٹ میں جب رکھوں گی تو میں اس طرح کا کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. یہ تو آپ ہر سال سنتے ہیں نا، ٹیک لگا کے تو تھوڑا سا ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے. رولنگ نکلتی ہے نا ہر حدیث سے. جیسے فقہ ہے، رولنگ. حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث یہی ہوتی ہے نا، سمجھ ہوتی ہے نا، حکمت ہوتی ہے نا. تو آپ جو مزاروں کو آپ نے دیکھا ہے، مزاروں کو آپ نے پاکستان انڈیا میں دیکھا ہوگا، پیچھے 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 الٹا چل رہے ہوتے ہیں. مزاروں کو پیٹ نہیں. میں نے بچپن میں بہت دیکھا انڈیا پاکستان پیٹ کہاں کے ہے نا، دیکھا ہے نا سب نے. تو کہاں کے اب آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو بھی پیٹ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں. کیا الٹا چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے عمرہ کرتے ہوئے؟ کسی کو نہیں دیکھا ہے. تو یہی چیز ہے کہ وہ آسمان دنیا، مطلب آسمان پہ بیٹھے ہوئے
چھٹے آسمان پہ وہ سدرۃ المنتہا پہ کہیں ہے. بیت المعمور کتنا ہے؟ چھٹے ساتویں آسمان پہ. وہاں بیٹھے ہوئے پیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے بیت المعمور کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو صحیح کر رہے ہیں نا الٹا آ رہے ہیں. ہم پیٹ کر کے خانہ کعبہ کو بھی چل رہے ہوتے ہیں. نماز ہماری ختم ہوئی, طواف ہمارا ختم ہوا, آ گئے نا. تو ابھی آپ کا درس ختم نہیں ہوا. آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہر سال ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں کس پہ الاسراء والمعراج. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ جو آسمان ہے نا, یہ آسمان دنیا ہے. جو آدم علیہ السلام و ملاقات ہوئی تھی وہ 7 آسمان اوپر. یہ تو آپ کا ہمارا آسمان ہے جس کو سورۃ الملک میں بتایا گیا. تو اس کو ہم نے ستاروں سے روشن کیا. ٹھیک ہے. آسمان کو چراغوں سے روشن کیا, آراستہ کیا اللہ تعالیٰ. اب یہاں ستاروں کے 3 کام بتائے گئے. تو اب آپ دیکھیں پہلا کام کیا ہے. نمبر 1 اچھا جعلها زینۃ للسماء. ٹھیک ہے. تو آسمان کو زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے بنا ہے. ورجوما للشیاطین, شیطان مار بھگانے کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے. وہ علام آپ کو معلوم ہے نا کہ شہاب جب بھی شیطان سنگن لینے کے لیے جنات اوپر چڑھتے ہیں تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. اب وہ نہیں چڑھ سکتے. جب سے وحی کا نزول شروع ہوا تو پہرے لگا دیے گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں سورۃ الجن میں کہتے ہیں کہ ہم تو انا کننا, ہم تو وہاں بیٹھ بھی جاتے تھے, کچھ سنگن بھی لے لیتے تھے. پھر ایک آدھ بات کان میں پڑ جاتی تھی تو جادوگروں کو آ کے بتاتے ہیں لوگ. اور جادوگر کہتا ہے گئی, لوگ جاتے ہیں نا سڑک پہ پتہ کرنے, وہ جو موکل رکھتے ہیں کسی بھی آدمی کے پاس, جو موکل گندے عمل کر کے موکل کو جنات کو یاد کر لیتے ہیں, فلاں پیر ہے فلاں جو بھی ہوتے ہیں آئی ڈونٹ نو, اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ سنگن لے لیتے ہیں. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جو شیاطین جو ہوتے ہیں جنات, ان کو آ کے بتاتے ہیں آپ گئی بیچاری کو, میں کیا کروں, میں تو بڑی دوپہرے, وہ تو تمہاری پڑوسن ہے, بڑی دشمن ہے. یعنی وہ ایک آدھ بات سچ بتا لیتے جو سنگن لیتے ہیں, اور تو وہ ایک سچ کہہ دیتے تو جانے والے سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ تو سارا ہی علم ہے, وہ تو بہت سچا آدمی. ہاں دیکھا, وہ تو واقعی میری دشمن ہے. میری ساس کہے گی بہت دشمن, بہو کہے گی ساس دشمن, بہن دشمن, دیورانی دشمن, جو بھی. ہاں ایسا تو ہے. وہ ایک آدھ سچ بول کے وہ سارا اس پہ وہ یقین لے آتے, ایک آدھ بات سمجھ کے ساری نا. تو وہ سنگن, تو اب وہ سنگن بھی نہیں لے سکتے تھے. تو سورۃ الجن میں بھی کہ ہم تو جب یہ مارے جاتے تھے نا شہاب ثاقب, تو جنوں کے سردار نے کہا کہ زمین پہ ایسا کیا ہونے والا ہے, جا کے تم پتا کرو. جنوں کو کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ہم تو اب بیٹھ بھی نہیں سکتے آسمان پہ, ہمیں تو مارا جاتا ہے نا. رجوما للشیاطین ہے نا, یہ سورۃ الملک میں آ رہا ہے نا, ہم پر تو مار پڑتی, شیطان پر مار. دیکھیں آپ کی حدیث بھی بتا رہی ہے نا, شیطان رجوما للشیاطین, شیطان پہ مار پڑتی. تو یہ نکلے ہیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو طائف میں بہت ستایا گیا تھا, اور باش لڑکے آپ سسم پہ چھوڑے گئے تھے, اور جو ہے آپ کے پاؤں جو تھے, پیر جو آپ کی نالین جو جوتے مبارک لہولان ہو گئے تھے. تو پھر وہاں ان کا نام بھی آتا ہے کہ کسی نے پھر آخر میں آپ کو پناہ دی. پھر آپ نے تو وہاں طائف میں نماز پڑھائی. آپ کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی, جنہوں نے نماز پڑھی, اور آپ سسم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. آپ سسم کو نہیں پتا تھا, بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا, پرانی آیت میں بتایا گیا. اس لیے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول یا پیغمبر اور جو ہوتے انبیاء ہوتے ہیں عالم الغیب ہوتے, نہیں ہوتے. اتنا ہی وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتا دیتے ہیں. وہ عالم الغیب فل عالم الغیب نہیں ہوتا, جتنا اللہ بتا دے اتنا ہی علم ہوتا ہے. تو پھر یہ جن جو گئے اور کہا کہ پھر ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے, اس لیے یہ شیطان جو ہے ہمیں جو ہے مارا جاتا ہے, اور ہم کچھ بھی سنگن نہیں لے سکتے. تو اب آپ دیکھیں اتنا پروف ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جبریل علیہ السلام جیسے کوئی سنگن میں لے لیا, کسی ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کچھ بھی اس میں شامل نہیں, کچھ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. یعنی وہاں سنگن جو لینے والے شیاطین تھے ان کو بھی مارا جاتا تھا. تو اوپر نہیں جا سکتے شیطان, یہ تو چلا جائے گا, ان کی تو خاصیت ہے نا, لیکن ان کو لکھا ہے نا کہ مارا جاتا ہے. اب یہ ایک سنگن نہیں لے سکتے, نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے بالکل یہ کچھ بھی نہیں کر, جیسے پہلے بیٹھ بھی جاتے تھے, اب ان کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. جی بیٹھ بھی جاتے تھے. تو یہ دیکھیں آیت ہے پوری نا. تو اب ہم بیٹھ بھی جاتے تھے, ہم سنگن بھی لے لیتے تھے. تو اب بھی یہ چلے جاتے تو یہی ہے نا, کچھ سنگن لے لیتے ہیں تھوڑی بہت بھی, اور پھر وہ جا کے جادوگروں کو بتاتے ہیں. پھر وہ جو کہتے ہیں تمہارا تو یہ, تمہارا تو لوگ ایمان لے آتے ہیں, لیکن ان کو مار پڑتی. یہ جب بھی جاتے ہیں نا, دیکھیں آپ کی حدیث بھی بتا رہی ہے نا کہ جعلها زینۃ للسماء. دیکھیں پہلے تو ہے کہ خلق هذه النجوم لثلاث, کہ نجوم کو اس لیے پیدا کیا تین چیزوں کے لیے نا, 3 کاموں کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. جعلها زینۃ للسماء,
پہلا تو یہ کہ آسمان کی آرائش زیبائش اور اس کی خوبصورتی بنائی. دوسرا یہ رجوم للشیاطین، شیطان پر مارنے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو چڑھتے ہیں نا اوپر، وہ تو چلے جاتے ہیں. تیسرے ہم نہیں اٹھ جا سکتے، وہ لوگ تو جا سکتے ہیں. تیسرے ہے کہ علامات یوتدا بہا، کہ راستہ پہچاننے کے نشان. آپ کو پتہ ہے ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، سمندر میں، بوٹ میں، شپ میں، سب جگہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے، چلنے والے بھی معلوم کرتے ہیں. فمن تعول فیہا بغیر ذالک اخطاء، اخطاء سمجھتے ہیں نا، خطا، غلطی کرنا، کہ اب جو کوئی ستاروں سے اور کوئی مطلب سمجھے اس نے غلطی کی، اس نے صحیح کام نہیں کیا. اگر وہ ستاروں سے اور کوئی مطلب سمجھے تو وہ اس نے غلطی کی. وَأَدَا نَصِيبَهُ، اور اپنا حصہ تباہ کیا. نصیب سمجھتے ہیں نا، اپنا ایمان کھویا، اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا. انہوں نے 3 مطلب لکھے. کیا لکھا ہے؟ نصیب، کہ اس نے ادا ضائع کر دیا، ضائع کرنا نا، اب نصیب ہو، اس نے اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا، اپنا ایمان کھویا. ایمان ہی کھوئے گا نا ستاروں کے ذریعے اگر کچھ معلوم کر. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکی اس کو معلوم کرنا چاہا. قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، حشیمن، جو سورۃ الکہف میں حشیمن کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے متغیرن بدلا. متغیر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، تغیر تبدیل ہو جانا، غیر ہو جانا، تغیر سمجھ میں آ رہا ہے نا، تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے. اور والابو، اور سورۃ العبسہ میں جو ابا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے ما تاکل الانعام، جو ابا جانور کے چارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انعام ہوتے جانور، تاکلو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور والانعام کا جو لفظ آیا ہے سورۃ الرحمن میں اس کا معنی الخلق، اس کے معنی خلقت. اسی صورت میں برزخ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے حجاب. برزخ تو حاجبن ہے نا، حجاب ہے، کیونکہ آپ جب قبر میں جاتے ہیں تو آپ پردے میں ہیں، نہ آپ دنیا میں ہیں نہ آپ آخرت میں جنت دوزخ میں. یہ تو برزخ ہے نا، ایک پردہ حائل ہو گیا نا. وہ تو جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، جبھی اٹھیں گے ہم نا، جب سور پھونکا جائے گا تو آپ پردے میں ہوتے ہیں. وقالا مجاہد، اور جو ہے یہ برزخ کا لفظ ہے نا، مجاہد نے کہا کہ مجاہد تابعی ہیں کہ الفافن، سورۃ النبا میں جو الفافن کا لفظ ہے اس کے معنی ہے ملتفتن، یعنی کہ گہنے لپٹے ہوئے. اور والغلوب، اسی طرح سورۃ العبسہ میں جو غلبہ کا لفظ ہے الملتفت، اس کے معنی بھی یہی ہیں، کیا ہیں کہ وہ لپٹے ہوئے، گہنے لپٹے ہوئے. اور جو انویلپ، اور جو سورۃ البقرہ میں فراشن کا لفظ ہے، اس کا معنی مہادن، یعنی بچھونا. اچھا میں آتی ہوں، پھر دعا ہے مہادن، اور ایک دعا ہے وہ بھی ہم یاد کر لیں گے. قول ہی، جیسے اسی صورت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ یعنی زمین میں تمہارا بچھونا ہے. اور سورۃ الاعراف میں جو نقیدہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے قلیلاً، یعنی تھوڑا. اب آپ دیکھیں عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو کتنا ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا. تو اس کو جا کے آپ ساری آیتیں دیکھیے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، بھلے 2 ہفتے لگائیں، 3 ہفتے لگائیں، جو آپ کا قرآن کا دورانیہ روز کا ہوتا ہے اس کو میں بھی دوبارہ دیکھوں گی، آپ بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب حدیث نمبر کون سی آ رہی ہے لوگوں کو. اچھا اب اس کو اب یہ کہتے ہیں، اچھا اب یہ حاشیے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ ستاروں سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے، کہتے ہیں نا ستاروں کی وجہ سے لوگوں پہ اثر پڑے گی. جی جی زوڈیک سائن، ہاں بالکل بالکل. وہ آپ کا ایکویرس ہے، سیٹرن ہے، پلوٹو ہے، کیا کیا ہوتے ہیں نا زوڈیک سائن. ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ستاروں سے نکالتے ہیں. اچھا آفتیں آئیں گی، نعمتیں آتی ہیں. ان کا یہ خط یہاں تک بڑھ گیا کہ ہر شخصی قسمت کا حال ستاروں کو دیکھ کر بیان کرنے لگے. وہی زوڈیک جو اسٹارز ہر رسالے میں ہوگا، ہر نیوز پیپر میں ہوگا، پلیز اس کو بھی نہ دیکھیں، کیونکہ وہی ہے نا، ایک حدیث بھی روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات پہ یقین کرے 40 دن تک اس کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے کتنے بھی ہم میگزین پڑھیں، کتنا اچھا میگزین کیوں نہ اور رسالہ ہو، ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہماری تو 40 دن راتوں کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا، ارے مردود ستارے کیا کر سکتے ہیں. یعنی کتنا علماء کو ہو جاتا ہے نا، ایک غصہ سا آ جاتا ہے. اللہ کے خلاف کوئی بات ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے کام میں مسخر ہے، ٹھیک ہے نا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے.
ان لوگوں کی وہی مثال ہے جیسے کوئی چھری کو دیکھے اور چھری چلانے والے ہاتھ کو نہ دیکھے، غلطی سے یہ خیال کرے کہ چھری میں جو خود تاثیر ہے کہ کاٹے جا رہی ہے۔ بھائی کاٹ کون رہا ہے؟ چھری ہاتھ میں لینے والا گھما رہا ہے نا، کھیرے کو لمبا کاٹ رہا ہے، گاجر کو اس کو گول گول کاٹ رہا ہے، چھری تو نہیں کر رہی ہے، چھری میں تو تاثیر نہیں ہے، مطلب کاٹنے والا کاٹ رہا ہے نا۔ تو وہ جس کو چاہتی کاٹ ڈالتی، اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی اس طرح کی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو 3 کام ہیں ستاروں کے، کیا کام ہے؟ سب سے پہلے تو آسمان کی زینت، اب آپ دیکھیں، مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے۔ جب مجھے دین کا علم نہیں تھا، میں سیکھنے گئی، آپ کو پتا ہے بہت سی جگہوں سے ہوتے 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 آئی ہوں، آپ نے بلایا درس ہو رہا ہے، چلی گئی، پھر بہت اچھے ہمارے مسجد میں قاری عبدالباسط صاحب ہوتے تھے، بہت سیکھا ان سے۔ تو یہ تو سب جو اسکالرز اور بات کے اب آئے، میں تو ایک لڑکپن میں، یعنی یہ ساری چیزیں یہ کرواتے تھے ایسی، ریاض الصالحین بھی پڑھاتے تھے، سب پڑھاتے تھے۔ پھر جب میں سنتی تھی اور جس سے بھی پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ مطلب اس طرح کی آیتیں آتی تھی، تو انہوں نے یہ 3 چیزیں بتائی تفسیر میں۔ میں نے کہا دیکھیں کہ مطلب کتنا ان کو آتا ہے، تو دیکھیں کہاں سے آتا ہے، تفسیریں پڑھ کے آیا نا، قرآن تو صاحب قرآن بتا رہے ہیں نا، کون ہے حدیث، کون بتا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس کو سب لوگ روایت کرتے ہیں راوی، تو علم کہاں سے آتا ہے، ایکسپلینیشن کہاں سے ملا؟ میں بڑی پریشان ہوتی تھی نا، 25-30 سال پہلے میں بہت ینگ، اتنی پریشان ہوتی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں کتنا جلدی کتنی اچھی تفاسیر سناتے ہیں نا، اور کچھ تفسیر میں کچھ تفاسیر ہوتی، کچھ میں کچھ ہوتا ہے، تو دیکھیں حدیث کا علم بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ وہ پوائنٹ مجھے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا دیکھیں میں کیسی حیران ہوتی تھی۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے، انعمت علیہم کی تفسیر سورۃ النساء کی آیت 69 کر رہی ہے کہ بلیسڈ ون کون ہے، انعام یافتہ لوگ، سورۃ النساء کو بتا رہی ہے، شہداء ہے، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تفاسیر تو قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہوتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی تھی۔ قرآن کی تفسیر احادیث ہے جو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے سیرہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے نا، سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے، جو ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا نا سارا کچھ، کیونکہ ہے نا، تو وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، کچھ پہ صحابہ کے اعمال پہ آپ خاموش ہیں کہ اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ایسا، یا اللہ کے رسول ہم ایسے کر کے آئے، تو جیسے بکری کا واقعہ ہوتا کہ انہوں نے بکری لی تھی کہ ہم دم کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میرا بھی حصہ رکھ لو۔ تو کچھ آپ کی تقریر ہے، کچھ آپ کی ایکسیپٹنس ہے کہ آپ خاموش ہے کہ جو صحابہ نے کیا، اور کچھ یہ حدیث ہمیں ملتی جو آپ نے بول کے دکھائی ہے نا۔ تو صاحب قرآن، اور پھر تو یہ 3 طرح سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور قرآن کی تفسیر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے۔ چلے اب آگے ہم، اچھا ٹائم بھی تو دیکھنا ہمیں۔ ہلو ہلو اب جو ہم نے یہ اہم باتیں ہم نے اس سے سیکھی، ہم نے حدیث نمبر کہاں سے شروع کیا تھا؟ 418، ٹھیک ہے، 418 سے ہم نے شروع کیا، 419، 420 اور 421 کیا، نہیں یہ تو ہم نے صرف باب تھا نا، ہاں ٹھیک ہے چلو۔ تو انسان کی اصل بڑائی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، علم اور فضل کی وجہ سے، تقویٰ ہوگا، علم ہوگا اور فضل ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا۔ تو علم کا حریص ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے آپ لوگ جمع ہو جاتی ہے روز، حریص ہونا چاہیے نا، ملنا چاہیے، اور جس دن ہماری کلاس نہ ہو تو ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت ہونا چاہیے۔ اور پھر عمل بھی، عمل کے لیے کر رہے ہیں نا، ہم عربک کیوں سیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آیا، قرآن سمجھ میں آ گیا تو عمل ہمارے اچھے ہوں گے۔ سب سے اچھا جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہمیں اخلاص نیت ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کے کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، ہمارے اللہ کو راضی کریں گے۔ دنیاوی مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی بجائے علم میں آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنی چاہیے، صحیح کرنے چاہیے، جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم نے حدیث نمبر 418 میں پڑھا اور 417 میں بھی پڑھا کہ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے سے بچنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے سمجھ لیا تھا
اور اللہ کے دوست کو، اللہ والوں کو، تقوی والوں کو ناحق نہیں ستانا چاہیے، ورنہ اللہ خود انتقام لے گا۔ اور حضرت سعید کی یہ حدیث والی روایت میں ہم نے دیکھ لیا، تو ان پہ اس عورت نے غلط الزام لگایا، کابینہ بھی ہوئی اور قتل بھی ہوئی، گھر میں ہوئی، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ اس کا کیا انجام وہ آپ نے دیکھا، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان پہ زمین کا کہ تم نے نہیں زمین پہ چھین لیے نہ۔ تو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے کسی پر ناحق الزام نہ لگایا جائے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی، جیسے اس عورت کی ہوئی۔ اچھا، بہت محتاط طریقے سے زبان کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر دین والوں کے بارے میں بلا تحقیق کوئی بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد یہ ہے: آسمان کی زینت کے لیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے ستاروں کی آ رہی ہوتی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، جیسے کہ ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں، اسی کو دیکھ کے ہم نے دوپٹے ایسے بنائے ہوئے ہیں، ہماری بھی چیزوں کو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، تو اور ہم چاند ستاروں سے مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اور جو ہے آپ نے پڑھا تھا بدء الخلق میں ہی جنت کے اس سے پڑھا تھا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے بھی کیسا ہوگا؟ پہلا گروہ تو چاند کے ہاں چہرے اور دوسرا ستاروں کے، جی بالکل۔ تو دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا، پہلا گروہ چاند کی طرح۔ اللہ ہمیں پہلے گروہ میں سے بنا دے، ہر چیز میں اولون سابقون اور اولون بنا دے نا، اللہ تعالیٰ سابقون بنا دے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے جیسے وہ اوپر جاتے ہیں، وہ سنگن لینا چاہتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، تو بس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، اور راستوں کی نشاندہی کی علامت کے طور پہ اس کے علاوہ ہاروسکوپ ہے اور زوڈیک سائن سے سب معلوم کرنا، اور نجومی کے پاس جانا، قسمتوں کا حال معلوم کرنا، آفتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، ملکوں پر لڑائیاں ہوں گی اور جو ہے اثر پڑے گا، یہ سارا خبط، انہوں نے اس کو خبط کہا نا کہ یہ تو خبط ہے انسان کا، اس کو انہوں نے خبط بیان کیا ہے۔ اور ستارے تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہم اپنے مسخر ہے، اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے نا سب کچھ، تو یہ جو ہے ہمیں اس طرح کوئی ایسی چیز اصل نہیں۔ اصل غور و فکر وہ ہے جس کے نتائج درست ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے قابل نہیں۔ ستاروں کا جب آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ستاروں کو پوجتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم جو ستاروں کو پوجتی ہے، تو انہوں نے غور و فکر شروع کیا، ستاروں کی پجاری تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ستارے الہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ڈوب جاتے، صبح کے وقت تو چاند کی وسعت ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کو دیکھا تو وہ سورج بھی ڈوب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ درست نتائج نکلتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تھا، یہ نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کتنی نشانیاں ہوتی ہیں، آیتیں، کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ اور آتے شریف آیت کونی کیا ہوتی ہے؟ کائنات میں غور و فکر کی، کائنات میں غور و فکر کرنا، اور آیت شرعی جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کائنات کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، اس کی اجازت سے ہی کام کرتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا ان کائنات کی تخلیق ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی جو یہ تخلیق ہے وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہوئی ہے، تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس کے کتنے مطیع و فرما بردار ہیں۔ نہ ان کے پاس تو دماغ ہے نہ ذہن ہے، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے دماغ لے کے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ کی کتنے اوبیڈینٹ ہیں، کتنے مطیع فرما بردار ہیں، اور کتنا اللہ کی مان کے ہم چل رہے ہیں نا۔ تو عربک شروع کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری آیت حدیث نمبر یہ ہم نے کور کر لی ساری۔ اب ہم جو یہ بات ہوئی تھی نا اس کی شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، تو جنوں کے متعلق یہ ہے کہ کتاب بدء الخلق میں ہی ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جن بہت شدید ہوتے ہیں اور کچھ اڑتے بھی ہیں، تو یہ ہم نے جو آج پڑھا کہ وہ آسمان دنیا پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آیات کا بھی حوالہ آیا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کچھ سنگن نہیں لے سکتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں نا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو براہ راست حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فرشتے بڑی توجہ اور عاجزی اور انتہائی خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
بہت سے لیتے ہیں، اور آپ آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت توجہ عاضی اور انتہائی خوف کے ساتھ حکم کو لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے نا، تو حدیثوں میں آتا ہے، پڑھیں گی، حدیث کی اسٹوڈنٹ ہے، آئے گی ایسی حدیثیں بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ان کو حکم دیتے ہیں، کوئی وحی کا یا کوئی بھی، تو وہ فرشتے سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ کیا حکم ہے، حتیٰ کہ جادوگروں تک ان کی تو یہ جو شیطان جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو جنات شیطان جو سنگن لینے کے لیے آسمان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سن لیتے ہیں، کوئی ایک بات سچی سن لیتے، اور اول تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مارا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، تو کوئی ایک بات بھی یہ لے لیتے ہیں، زیادہ تو لے نہیں سکتے ہیں، تو اس میں 100 سچی باتیں، 100 جھوٹی باتیں، ایک سچی بات لے لی، فرشتے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے نا، اللہ کا کیا حکم ہے، پھر کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حق فرمایا، اللہ نے سچ کہا، ٹھیک ہے، جب ان کو ہوش آتا ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیاطین اور جنات جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک سچی بات لے کے اس میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے، آپ نے سنا ہوگا نا، موکل ہے، فلاں کے پاس موکل ہے، تو یہ جادوگروں کو پاس پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جادوگر آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں سے بھی پیسے لیتے ہیں، اور اتنا لٹھا لاؤ، اور لوگ بیچارے لا علمی میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارے جادو ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں ہو گیا، تو اور پھر یہ کہ وہی ہم نے پڑھا کہ پھر یہ ہاروسکوپ اور یہ چیزیں جادوگروں سے پوچھنا، یا وہ جو فال نکالنے والے ادھر ادھر کبوتر طوطے کیا کیا لے کے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، آپ نے حدیث بھی پڑھی کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری 40 راتوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی، تو یہ سارا اس طرح ہوتا ہے، اور اول تو اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتے صحاب ثاقب جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو اور جب وہی نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آیتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی ہے نا، اچھا ہاں، یہ تو انہوں نے اس کی رکھ دی حدیث ہماری کہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہوئے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان، یہ جو جنات ہیں، ان کو بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ پہلے تو ہم آسمانوں میں بیٹھ بھی جاتے تھے، اب تو ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں، تو پھر ان کے ایک جو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو ابلیس ہوتا ہے، اس نے کہا کہ زمین میں جا کے پتا کرو کہ ایسا کیا ہونے والا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے، تو جو ہے یہ ڈھونڈنے نکل گئے تھے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں آیتوں میں سورۃ الجن اور دوسری سورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے جب آ رہے تھے واپس، تو جو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو وہاں جنات جو ہے جو سچے مومن، جو سچے جن تھے، تو جنوں میں ایمان والے بھی ہوتے نا، تو انہوں نے نماز پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور فوراً دوڑ کے گئے اپنی قوم کے پاس اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر نے آنا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو جادوگروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور جو ہے تاکہ وہ سنگن نہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم جو ہے کچھ جلدی سے وہ دیکھ لیتے ہیں، رکوع کی آیات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، رکوع کی دعائیں، سوری آیت نہیں، دعائیں دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے میں ریفلیکشنز لوں گی، تو کیا سمجھ میں آیا انشاءاللہ۔ تو پہلی رکوع کی ہماری دعا ہے، کیونکہ ہم تو صرف سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری دعائیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تو اس کی حدیثیں میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے تھے، آج صرف دعائیں اور ترجمہ۔ تو پہلی دعا ہے، رکوع سب کو پتہ ہے نا کہ رکوع میں ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہتھیلی رکھ کے جھکتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، وہ پوزیشن جس میں ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پادا کے پاس، جب ہم جو تکبیر تحریمہ کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کمر جھکا کے رکوع میں جاتے ہیں، تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عزت عظمت والا، یہاں تک کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر، یہ تو آپ سے کی بات ہے کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو جاتا۔ پھر رکوع کی دعا نمبر 2،
رکوع میں آپ پڑھ سکتے ہیں سبوہن قدوسن رب الملائکتی والروح، فرشتوں اور روح جبریل کا رب نہایت پاک انتہائی مقدس۔ تیسری دعا آپ پڑھ سکتے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا بس ہاں چلے یہاں تک یہ ترجمہ، آگے حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع کی دعا نمبر 4، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے میرے رب اور تیری ہی تعریف ہے اے اللہ مجھے بخش دے، پاک ہے تو اے میرے رب اور تیری ہی تعریف ہے اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور رکوع کی دعا نمبر 5، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اور تیری تعریف ہے اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کی دعا نمبر 6، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کی دعا نمبر 7، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہم عورتیں ہیں تو ہم کہیں گے بخشش مانگتی ہوں، ہمارا ترجمہ ہوگا۔ رکوع کی دعا نمبر 8، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، پاک ہے وہ ذات جو غلبے و قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی تعریفیں دیکھیں اللہ کی، کتنے تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کی دعا نمبر 9، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں نے تجھ پر ایمان لائی اور میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، میری سماعت یعنی کہ کان سے سنتے ہیں نا، سننے کی طاقت، بصارت میری دیکھنے کی طاقت، میری سماعت میرا سننا، میرا بصارت میری آنکھ، میرا دیکھنا، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب تیرے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، میری سماعت، بصارت، دماغ، ہڈیاں اور میرے اعصاب تیرے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں۔ رکوع کی دعا نمبر 10، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لائی اور میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا اور میں نے بھی تجھ پر بھروسہ کیا، تو ہی میرا رب ہے، میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان تک تو بہت اچھے سے ہمیں یاد ہو جائیں گی، بہت زیادہ، اور بوجھ نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، کسی بھی چیز کو 1 کر لیں، 2 کر لیں، ہفتے میں پورا ہفتہ لگا دیں، 1 کو 3 کر لیں، 4 کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی آپ کی طاقت ہو، جتنی آپ، لیکن پکی کریں، ضروری نہیں کہ پوری 10 ہی میں 1 دن میں کر لوں اور میں بہت ٹینشن میں آ جاؤں۔ خوشی کریں، خوشی جو کام خوشی سے ہوتا ہے بہت اچھے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ٹائم لگائیں، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بس ایک بات اور رکھوں گی کہ آپ کے سامنے جو میں نے بات رکھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آواز ان کو سنائی دیتی ہے جیسے پتھر پہ زنجیر ماری جائے، وہ حدیث میں کبھی رکھوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو یہ حال ان کا ہو جاتا ہے، تو ہم پہ بھی اثر ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان سے ڈرتے ہوئے اپنے پر ہلاتے ہیں جیسے کہ چٹان پر زنجیر مارنے، دیکھیں حدیث بھی ہم نے رکھ دی فوراً ہی، جزاک اللہ خیر، جیسا کہ چٹان پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے۔ ہماری عظما جی جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ مقرب فرشتے کہتے ہیں اس ذات نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ بلند اور بڑا ہے، چنانچہ چوری سے سننے والے اس فیصلے کو سن لیتے ہیں،
چوری سے سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور سفیان راوی نے اپنی ہتھیلی کے ذریعے اس کی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے اس ہتھیلی کو کھولا اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا، چنانچہ اوپر والا بات سنتا ہے، وہ اس بات کو اپنے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح ہوتے ہوئے آخری ساحر یا کاہن کی زبان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سے اور بسا اوقات شیطان کے پہنچانے سے پہلے شہاب ثاقب اسے لگ جاتا ہے، اور کبھی شہاب ثاقب کے اس تک پہنچنے سے قبل وہ القا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کیا اس نے فلاں وقت اس طرح نہیں کیا تھا، اس کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا تھا تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کتنے شیاطین ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ایک کے اوپر ایک، اوپر والا نیچے والے کو، نیچے والا اس کے نیچے والے کو، نیچے والا اس کے، کرتے 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 جو ان کے ساتھ جادوگر اور کاہن اور ملے ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو موکل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان تک پہنچ جاتی ہے نا۔ تو یہ سارا، اور اس میں کیا ہے کہ بعض دفعہ تو اس سے پہلے ہی ان پہ شاب ثاقب مار دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا فیصلہ سناتے ہیں تو فرشتے جو ہے اللہ کے فرمان سے ڈر جاتے ہیں اور ایسے اپنے پر لاتے ہیں جیسے کہ چٹان پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے۔ تو ہم کیا ڈرتے ہیں؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ آیت بھی آپ نے تو یاد کر لی ہے کہ کیا ہوتا ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ایمان والے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے دل ایسے دھڑکتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ نہیں، میری بہن بالکل مایوس نہ ہو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، متقی پرہیزگار بننے والے، اور وجلت قلوبہم اور زادتہم ایمانا، ہمارے دل بھی گھبرانے والے، تڑپنے والے، ڈرنے والے بن جائیں۔ ایمان میں اضافہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی روز بروز اضافہ ہو ہمارے بھی ایمان میں انشاءاللہ۔ ویسے ایمان تو ایسی کیفیت ہے کہ ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن میری پیاری بہنوں، مجھے پتا ہے میں اور آپ ہم سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے، وہی ہماری سورۃ الہود کے سبق کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے کوئی بات رکھنی ہے تو ضرور رکھیں، اور آپ لوگ گروپس ضرور دیکھا کریں۔ اور میں معذرت خواہ ہوں، مجھے دانت میں جو ہے پرابلم ہو گئی تھی، تو مجھے لمبا ویٹ کرنا پڑا تھا ڈاکٹر کے پاس۔ تو ویسے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کبھی بھی چھٹی نہ ہو، لیکن یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، اور انشاءاللہ پھر جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اچھا